الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں ان رشتوں کا بیان گزرا تھا جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان رشتوں کو بیان کر دیا ہے تفصیل سے۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اسی طرح بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اسی طرح رضائی رشتے ہیں، وہ بیان گزرا تھا پچھلے درس میں۔ آج کے درس میں بھی ایک عورت کا بیان ہے جس سے نکاح حرام ہے، اور آگے پھر ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حلال ہے، ایمان والے ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ یہ پچھلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ خاوند والی عورتیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، جو خاوند والی عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ جس عورت کا خامن ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس عورت سے نکاح حرام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی خامن کے ہوتے ہوئے اس عورت سے نکاح کرے گا تو پھر جو نسل انسانی کو چلانا ہے، جس جو نکاح کا اصل مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا، اور نسب پتہ نہیں چلے گا، اور نسب خلط ملط ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس عورت کو طلاق ہو گئی ہو، اس کی عدت گزر گئی ہو، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کی عدت گزر گئی ہو، پھر اسے نکاح جائز ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، باندیاں، جو باندیاں ہیں جن کے دارالحرم میں شوہر ہیں، تو جو باندی بن جائے تو اس سے پھر نکاح جائز ہو جائے گا، وہ اس صورت میں کہ اس پر ماہواری ایک حیض گزر جائے۔ جب ایک حیض گزر جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کو حمل نہیں ہے، یہ پہلے شوہر سے حاملہ نہیں ہے، تو اب اس عورت سے نکاح حلال ہو جائے گا۔ تو آگے اس کے نکاح میں کچھ تفصیل ہے۔ اس کا نکاح جو مالک ہوگا، آقا ہوگا، وہ تو بغیر نکاح کے بھی، اگر وہ کتابی ہے یا مسلمان ہے، اس سے بغیر نکاح کے بھی بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی اجازت سے، وہ اگر مالک اپنی مرضی سے کسی دوسرے بندے سے اس کا نکاح کروا دے تو پھر مالک اس عورت سے دوسری خدمت تو لے سکتا ہے، لیکن اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنا یہ حق کسی دوسرے مسلمان کو دے دیا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، جو اس نے فرض کر دیا ہے تم پر۔ اوحل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں، جو اس کے علاوہ عورتیں ہیں، ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھی کی بیٹی ہے، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو تلاش کرو مال کے بدلے میں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مہر مراد ہے، کہ نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے، جس سے اگر مہر کے بغیر نکاح ہو گیا تو پھر نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی فرض ہوگا، مہر پھر بھی دینا پڑے گا۔
ان तबतगू बिअम्वालिकुम, कि तुम उनको तलाश करो माल के बदले में, महर के बदले में, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, मुहसिनीन तुम उनको कैद में लाने वाले हो, तुम उनके कैद में लाने वाले, निकाह की कैद में रखने वाले हो, तो निकाह की कैद का इरादा हो, गैर मुसाफिहीन ना कि मस्ती निकालना हो, ना कि शहवत रानी के लिए, ये नहीं कि उसको इस्तेमाल किया और जुदा कर दिया, ये बहुत गलत बात है, ये जायज़ नहीं है, ये इसको इस्लाम ज़िना कहता है, बल्कि ये है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए निकाह में रखा जाए, ये पक्का अहद है। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा, बस जिनसे तुम फ़ायदा हासिल करो, फमस्तमतातुम जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल कर लो, नफ़ा हासिल कर लो, उनको दे दो उनका अजर जो मुकर्रर हुआ है, जो महर मुकर्रर हुआ है उसको दे दो। यहाँ से शिया हजरत मुराद लेते हैं कि फमस्तमतातुम से मुता मुराद है, ये उनकी खुद सख्त तफसीर है, कोई किसी तफसीर में इससे मुता मुराद नहीं है, बल्कि हदीस पाक में आता है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतआ, औरतों से मुतआ और पालतू गधों का गोश्त हराम कर दिया था, और मुत्ता मालिक में भी इस तरह की हदीस मौजूद है। और ये मुत्ता हमेशा हमेशा के लिए फतह मक्का के वक्त 3 दिन के लिए हलाल हुआ था, फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मुत्ता हराम हो गया था। तो ये शिया हजरात का इससे मुराद देना, ये कोई इसकी हकीकत नहीं है, बल्कि अगर मुराद ले भी सही तो ऊपर में फरमाया मुहसिनीन, कैद में लाने वाले हो, गैर मुसाफिहीन ना कि मस्ती, ना कि सिर्फ पानी निकालना, ये बहुत गलत बात है। तो ये सिर्फ मुता में होता है, ये निकाह में ये नहीं हो सकता, निकाह में तो एक पक्का अहद है। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरावैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, और कोई गुनाह नहीं है तुम पर, मियाँ बीवी पर कोई गुनाह नहीं है कि जो आपस में राज़ी हो जाए महर मुकर्रर होने के बाद। अगर महर 5,000 मुकर्रर हुआ है तो शोहर 10,000 दे दे और बीवी ले ले, तो ये भी जायज़ है। अगर 5,000 महर मुकर्रर हुआ है और बीवी कहे कि मैं 2,500 लेती हूँ, या सारा माफ़ कर दे, तो ये भी जायज़ है। आपस में जो राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दे दी है। लेकिन इमाम हनीफा फरमाते हैं कि महर की कम से कम मकदार जो मुकर्रर कर वक़्त वो 10 दिरहम है। 10 दिरहम की कीमत आजकल के ज़माने में तकरीबन 3,000 रुपये बनती है। लेकिन अगर औरत कह दे कि मैं नहीं लेती, तो फिर ये भी जायज़ है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, हिकमत वाला है, वो सब अहकाम को जानता है, वो अहकाम की हिकमतों को भी खूब जानता है। आजकल बाज़ लोग अहकाम की हिकमतें जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बात वो वैसे ही पड़े रहते हैं, बल्कि अहकामात पर अमल करना चाहिए। मालिक हकीम ज़ात है, आलिम ज़ात है, वो इन हिकमतों को खूब जानती है। उसने किन औरतों से निकाह हराम किया है, किन औरतों से निकाह हलाल किया है। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौला, और जो कोई इस्तिताअत ना रखता हो, कुदरत ना रखता हो, अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, कि वो निकाह करे आज़ाद मोमिन औरत से। आज़ाद मोमिन औरत से कोई मुसलमान इस्तिताअत नहीं रखता, यानी कि आज़ाद मोमिन औरत के बहुत सारे हुकूक अदा करने होते हैं। उसका नान नफ़का है, सुकना है, उसको रहाइश देनी है, उसका ख़र्चा है, इसी तरह और बहुत सारी औलाद होगी तो उसको सारे उसका औलाद का ख़र्चा पानी देना होगा। तो ये हर बंदा तो इसकी इस्तात नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, तो जो मुमिन लौंडियाँ हैं, मुमिन बांदियाँ हैं, जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं, उनसे तुम निकाह कर लो, उनसे तुम निकाह कर लो। अगर आज़ाद औरत से इस्तात नहीं रखते तो जो बांदी है उससे निकाह कर लो, लेकिन मालिक की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन और कराम फरमाते, अल्लाह फरमाया मुमिनात, मुसलमान बांदी को तरजीह होगी, मुसलमान बांदी से निकाह करें। वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे ईमान को, अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे दिलों में कितना ईमान है, अल्लाह ताला की नज़र तुम्हारे दिलों पर है। इसलिए कि किसी मर्द को, किसी ग़ुलाम को किसी दूसरे पर फजीलत नहीं है, मगर सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। हो सकता है कि उस बांदी का ईमान उस आज़ाद मर्द से ज़्यादा हो। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम आपस में एक दूसरे से हो, तुम आपस में ही एक हो, एक दूसरे से, तुम्हारा बाज तुम्हारे बाज से है। फनकिहूहुन्ना, यानी कि तमाम इंसान चाहे ग़ुलाम हो या चाहे आज़ाद हूँ, वो एक ही आदम और हव्वा से पैदा किए गए हैं। फंकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, सारे इंसान बनी आदम हैं, आदम की औलाद हैं। फंकिहूहुन्ना, बस तुम उनसे निकाह करो, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, मालिक की इजाज़त से, अहलिहिन्ना मालिक की इजाज़त से। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, और अजर के, और उनका जो महर है, जो उनकी अजर है, मारूफ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक उनको उनको दे दो। अब ये जो महर होगा, बांदी का महर, ये खावन लेगा, वो खावन ले लेगा, क्योंकि वो उसका मालिक है।
محصنات غیر مسافحات، وہ جو باندیاں ہیں، وہ جو لونڈیاں ہیں، محصنات وہ قید میں آنے والی ہوں، قید میں آنے والیاں ہوں، یعنی نکاح میں قید میں، نکاح کی قید میں رہنے والیاں ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آدمی کے نکاح میں رہنے والیاں ہوں، غیر مصافحات نہ کہ مستی نکالنے والیاں، نہ کہ شہوت رانی کرنے والیاں، نہ کہ وقتی طور پر شہوت پوری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان اور نہ چھپ کر ایک دوسرے سے یاریاں لگانے والی ہوں، نہ اعلانیہ طور پر زنا کرنے والی ہوں اور نہ چھپ کر ایک دوسرے سے یاریاں لگانے والی ہوں، پاک دامن عورتیں ہوں اور ہمیشہ نکاح کی قید میں رہنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ بس جب وہ نکاح کی قید میں آ چکے ہیں، نکاح کی قید میں آ چکے ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ نکاح کی قید میں آنے کے بعد پھر کوئی بے حیائی کا کام کریں، بدکاری کریں، زنا کا کام کریں، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر آدھی سزا ہے، تو ان عورتوں پر جو باندیاں ہیں اگر پھر بھی نکاح میں رہنے کے بعد زنا کریں تو ان کی آدھی سزا ہے آزاد عورت کے مقابلے میں، یعنی کہ آزاد عورت اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں، اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی رجم سزا ہے، یعنی اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کر مار دیا جائے۔ تو اگر باندی زنا کرے گی، اگر باندی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 50 کوڑے نصف ہو جائے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو بھی اس کی سزا 50 کوڑے، کیونکہ اگر آدھا تو بندے کو قتل کیا نہیں جا سکتا، تو اس لیے جو شادی شدہ باندی بھی اگر زنا کرے گی تو اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قانون بیان فرما دیا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے، یہ اس آدمی کے لیے حکم ہے جس کو ڈر ہو تکلیف میں پڑنے سے، جس کو صبر کرنا مشکل ہو، جس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو، جو زنا میں جو زنا کے جو زنا کرنے کا خطرہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا میں پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ باندی سے جب بندہ نکاح کرے گا تو آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی غلام پیدا ہوگی، اس لیے مسلمان آزاد مرد کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ غلام اولاد پیدا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باندی کے لیے کوئی شرعی پردہ نہیں ہے، باندی شرعی پردہ نہ بھی کرے تو اس کی مرضی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو باندی اگر اسی طرح بازاروں میں پھرے بغیر پردے کے تو ایک غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے تعالیٰ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، جو زنا میں پڑ جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ صبر کرو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں، تمہارے حالات مالی طور پر تمہارے حالات درست ہو جائیں، تم آزاد عورت سے نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آزاد عورت سے جو اولاد ہوگی وہ بھی آزاد اولاد پیدا ہوگی، وہ بھی آزاد ہوگی، وہ غلام نہیں ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ جب سے مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے جہاد اور صلح جنگ کا مدار دشمنان دین کے اشاروں پر رکھ دیا ہے اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہیں، اس وقت سے غلام اور باندی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے بات لکھی ہے کہ جب سے مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے صلح اور جنگ کا مدار جہاد کو غیروں کے اشارے پر چھوڑ دیا ہے، دشمنان دین کے اشاروں پر رکھ دیا ہے، تو اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہونے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام اور باندیوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ مختلف مسائل پر عمل نہیں کر رہے، مختلف مسائل پر عمل نہیں کر سکتے، اسلامی حکومت ہوگی تو وہی ان مسائل پر عمل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے سمجھانے اور قرآن کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔